یہ سن 1957 کا واقعہ ہے۔ فرانس میں ایک رہائشی عمارت کے نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ مسلمان بوڑھے آدمی نے چھوٹا سا کریانہ سٹور بنا رکھا تھا۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کے سٹور میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے آئس کریم، چاکلیٹ اور ٹافیاں دستیاب تھی۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا، جن کا ایک 7 سالہ بچہ جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کی اشیاء خریدنے کے لیے آتا تھا۔ ناظرین، اس دلچسپ واقعے کو آخر تک لازمی سنیں، بہت عمدہ کہانی ہے، اور چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی کام میں مشغول پا کر جاد ہمیشہ ایک چاکلیٹ چوری کرتا تھا۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد، کیا آج چاکلیٹ نہیں چراؤ گے؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے یہ بات ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا رہا کہ اس کی چوری ایک راز ہے، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے ہچکچاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چاکلیٹ، لیکن انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہاری ہوئی۔ جاد فوراً مان گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی دوستی بڑھتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جاد کو جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل ابراہیم میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل ابراہیم وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے، جاد کا دل سکون پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جاد 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم اس فانی دنیا سے وفات پا گئے۔ البتہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک چھوٹی سی صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دینا۔ جاد کو جب انکل ابراہیم کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ابراہیم ہی تو اس کے غم گسار تھے۔ جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر اپنے کاموں میں لگ گیا، مگر ایک دن کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور اس مسئلے کا حل بتاتے۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں؟ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ کتاب اٹھا کر اپنے ایک تیونسی عرب دوست کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ اس تیونسی مسلمان نے 2 صفحے پڑھ کر سنائے۔ جان نے ان کا مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے ذہن اور علم کے مطابق حل نکالا، لیکن اچانک کچھ اس کے ذہن میں آیا اور وہ رک گیا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تیونسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی نے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر دین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو، میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ القرانی کا نام پسند کیا۔ اس نام کا انتخاب اس کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں براعظم افریقہ کے اطراف لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔
ساتھ میں ہی ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا: اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر باد کہہ کر براعظم افریقہ کے ممالک کینیا، سوڈان، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے ملکوں کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے کسی مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہیں گھبرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کر محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے سن 2005 میں 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں سے جب اسلام لانے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں ایک کٹر یہودی تھی، اور میں بہت تعلیم یافتہ ہونے اور یونیورسٹی کی پروفیسر ہونے کے باوجود اپنے بیٹے سے 30 سال لڑائی کرتی رہی کہ وہ دوبارہ یہودی مذہب اپنا لے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا ایک ان پڑھ مسلمان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اتنی پڑھی لکھی ماں بھی اسے 30 سال میں قائل نہیں کر سکی، تو یقیناً اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ چنانچہ اسی سوچ کی بنا پر میں مسلمان ہوئی ہوں۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی ایسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جاد کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا ہمارے اخلاق و عادات انکل ابراہیم جیسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے؟ کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔